انسانی تاریخ کا اگر ہم ایک عجیب تضاد دیکھیں تو مطلب ایک طرف اگر ہم فزکس یا اسٹرانومی کو دیکھتے ہیں نا، تو وہاں ایٹم سے لے کے بڑے بڑے کہکشاؤں تک ایک زبردست نظام اور ایک پرفیکٹ توازن موجود ہے۔ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ بالکل، ہر الیکٹران اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف جب ہم واپس زمین پر اپنی انسانی سوسائٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو صدیوں سے یہاں افراتفری، ناانصافی اور بے ترتیبی نظر آتی ہے۔ یعنی کائنات کا ایک پرفیکٹ آرڈر ہے اور انسانیت کا ایبسولوٹ کیوس۔ صحیح کہا آپ نے، یہ ایک بہت واضح ریالٹی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں ہر بڑے مذہب نے ایک آخری مصلح یا ایک سیویئر کا تصور پیش کیا ہے جو اس زمینی کیوس کو کائناتی آرڈر میں بدل دے۔ آج ہم اس تصور کی بہت گہرائی میں جائیں گے۔ یہاں میں سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارا مقصد کسی مخصوص نظریے کی تبلیغ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان فراہم کردہ مقالات کا بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ ہاں، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ تصور تاریخ، فلسفے اور سائیکالوجی کا آخر کتنا دلچسپ سنگم ہے۔ تو اس پورے کانسیپٹ کی بنیاد پر اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ اس دنیا کو آخر کسی سیویئر کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ دیکھیں، ان دروس میں واضح طور پر عقل اور منطق کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کائنات کا جو نظام ہے، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، وہ بیکار یا بے مقصد نہیں بنایا گیا۔ مواد میں سورہ رحمان کی آیت کا حوالہ موجود ہے کہ اور اسی نے اس آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی۔ یہاں ترازو کا مطلب ایبسولوٹ بیلنس ہے۔ یعنی خالق نے اس کائنات کو عدل اور توازن پر قائم کیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ منطقی طور پر ناممکن ہے کہ کائنات کا جو مرکز ہے یعنی انسان، وہ ہمیشہ ناانصافی میں ہی رہے۔ اس زمین پر بھی آخری نظام عدل ہی کا ہونا چاہیے، جو کہ مواد کے مطابق ایک مصلح اعظم کے ذریعے قائم ہوگا۔ اچھا، اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ اتنی ہی یونیورسل منطق ہے تو کیا یہ صرف ایک مخصوص مذہب یعنی اسلام کا انٹرنل خاکہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی بڑی سوچ ہے جو واقعی باقی انسانیت کو بھی اپیل کرتی ہو؟ یہاں جو سب سے دلچسپ بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ آخری مصلح کی آمد کا نظریہ صرف مسلمانوں یا کسی ایک خطے تک محدود نہیں ہے۔ اچھا۔ ہاں، ان دروس میں سامی اور غیر سامی مذاہب کا بہت تفصیلی تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہندو مت کی قدیم کتاب رگ ویدا میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک بادشاہ آئے گا جو گھوڑے پر سوار ہوگا اور فتح پائے گا۔ او واو، یہ تو کافی اسپیسیفک ہے۔ اور زرتشتی یعنی زوراسٹرین مذہب کی کتابوں میں بھی ایک سوشینت کا ذکر ہے، جس کا لفظی مطلب ہی حالات کو تبدیل کرنے والا ہے، یعنی ایک ایسی ہستی جو شر اور برائی کو مکمل ختم کر دے گی۔ یہ تو بہت حیران کن ہے کہ چاہے وہ رگ ویدا ہو یا زوروسٹرین ٹیکسٹ ہو، سب میں ایک ہی آرکیٹائپ نظر آ رہا ہے، ایک ایسی فورس جو آخر میں آ کر حساب برابر کرے گی۔ بالکل۔ اور یہودیت اور عیسائیت میں بھی، یہودیت میں زبور یعنی سامس کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں واضح لکھا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ صحیح۔ اور عیسائیت میں انجیل کے اندر گاسپل آف میتھیو کے چیپٹر 24 میں واضح طور پر ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ تو مطلب اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانیت ہمیشہ سے، چاہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، ایک حتمی انصاف کے نظام کی منتظر رہی ہے۔ ہاں، یہ کسی ایک فرقے کا خواب نہیں ہے، یہ کلیکٹیو ہیومن سائیکالوجی کا حصہ ہے۔ اچھا، عالمی تصور سے نکل کر اب ذرا مخصوص تاریخی واقعات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہاں آ کر سورسز اچانک بہت اسپیسیفک ہو جاتے ہیں۔ امام مہدی کی دنیا میں آمد کی جو کہانی ان لیکچرز میں بیان کی گئی ہے، وہ کسی ہسٹوریکل سسپنس تھرلر سے کم نہیں لگتی مجھے تو۔ ایک رومن شہزادی کا ذکر ہے جو غلام بن کر آتی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی، حضرت نرجس خاتون کی کہانی مواد کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ وہ کیسر روم یعنی رومن امپائر کی پوتی تھیں اور ان کا نسب حضرت عیسیٰ کے حواری شمون یعنی سائمن پیٹر سے ملتا تھا۔ ویٹ، سائمن پیٹر کی نسل سے؟ ہاں، مواد میں تفصیل ہے کہ ان کی شادی طے کی گئی، لیکن 2 مرتبہ محل کے ستون گر گئے اور شادی رک گئی۔ پھر انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اچھا،
خواب میں کیا تھا؟ خواب میں انہیں حضرت مریم، حضرت فاطمہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کی زیارت ہوئی، اور اس خواب میں ان کا نکاح امام حسن العسکری سے طے پایا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل۔ پھر اس روحانی ہدایت کے بعد جب مسلمانوں اور رومیوں کی جنگ ہوئی تو انہوں نے خود کو غلاموں کے بھیس میں چھپا لیا اور قیدیوں میں شامل ہو کر وہ بغداد پہنچ گئیں۔ ایک سیکنڈ رکیے، ایک رومن شہزادی کا اینیمی ٹیریٹری میں غلام بن کر آنا ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے سمبولک پہلو پر غور کریں نا، اگر وہ سائمن پیٹر کی نسل سے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آخری مسلح صرف ایک اسلامک فگر نہیں ہے، وہ فزیکلی اور اسپرچولی عیسائیت اور اسلام کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ مواد کا سب سے پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے۔ یہ صرف ایک دلچسپ کہانی نہیں ہے بلکہ آخری مسلح کے عالمی کردار کی بنیاد ہے۔ دونوں عظیم مذاہب کا بلڈ لائن ایک ہی پوائنٹ پر آ کر مل رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اب بغداد پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 10ویں امام علی نقی نے اپنے ایک صحابی بشر بن سلیمان کو ایک رومی زبان میں لکھا ہوا خط دیا اور ساتھ میں 220 درہم دیے۔ اور انہیں لینے بھیج دیا؟ ہاں، انہیں خاص علامتیں بتائیں اور بھیجا کہ بغداد کے غلام بازار سے جا کر اس مخصوص کنیز کو خرید کر لائیں۔ جب انہوں نے وہ خط دیکھا تو اس پیغام کو پہچان گئیں اور رضامندی ظاہر کی۔ لیکن مواد بتاتا ہے کہ اس سب کے بعد ان کی ولادت کو انتہائی رازداری میں رکھا گیا، یعنی آخری وقت تک ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ اس سیکریسی کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بنیادی وجہ اس وقت کے سیاسی حالات تھے۔ مواد میں عباسی خلفاء، خاص طور پر معتمد عباسی کی سختیوں کا ذکر ہے۔ یہاں میں سننے والوں کو دوبارہ واضح کرتا چلوں کہ مواد میں ان حکمرانوں کے حوالے سے جو تاریخی کشمکش بیان کی گئی ہے نا، ہم اسے صرف دیے گئے متن کی روشنی میں ایک ہسٹوریکل نیریٹو کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ہمارا مقصد ان تاریخی تصادمات میں کوئی پولیٹیکل فریق بننا نہیں ہے، ہم صرف اس ٹیکسٹ کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹیکس کے مطابق نا، عباسی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو ان پیشن گوئیوں کا اچھی طرح علم تھا کہ اس گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ناانصافی پر مبنی حکومتوں کا خاتمہ کر دے گا۔ اچھا، اس لیے انہوں نے پہرے سخت کر دیے تھے۔ ہاں، اسی خوف کی وجہ سے 15 شعبان 255 ہجری کی رات امام حسن العسکری نے اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون کو افطار پر بلایا۔ حکیمہ خاتون کو نرجس خاتون میں حمل کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو انہیں حیرت تو ہوئی ہوگی؟ بالکل ہوئی تھی، لیکن فجر کے وقت کے قریب جب انہوں نے سورہ قدر کی تلاوت شروع کی تو اچانک ولادت ہوئی، اور اس واقعے کو عوام اور حکومت دونوں سے مکمل پوشیدہ رکھا گیا۔ تو یہ ہسٹوریکل سسپینس تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں آ کر نیریٹو ایک ایسی ٹرن لیتا ہے جو منطقی طور پر ہضم کرنا مجھے لگتا ہے تھوڑا مشکل ہے۔ آپ امامت کی ذمہ داری اور عمر کی بات کر رہے ہیں۔ مواد بتاتا ہے کہ امام حسن العسکری کی وفات کے وقت امام مہدی کی عمر صرف 5 سال تھی۔ ایک 5 سال کا بچہ امامت کی اتنی بڑی ذمہ داری کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑا لاجیکل ہرڈل یہ ہے کہ کوئی انسان 1000 یا 1200 سال سے زیادہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ہیومن بائیولوجی تو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ سوال تاریخ میں بار بار اٹھایا گیا ہے، اور مواد اس کا ایک تھیوسینٹرک یعنی خدا مرکزی جواب دیتا ہے۔ جہاں تک بچپن میں عہدہ ملنے کی بات ہے نا، لیکچرز میں قرآن کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ نے گاوارے یعنی کریڈل میں بات کی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ عقل کے مطابق تو یہ بھی ناممکن ہے، لیکن قرآن اسے معجزہ بتاتا ہے۔ صحیح۔ اور حضرت یحییٰ کو بھی تو بچپن میں حکمت ملی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو ڈیوائن سسٹم میں بایولوجیکل ایج کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اچھا، اور لمبی عمر کا ایشو، سیلولر ڈیگریڈیشن کو مواد کیسے ایکسپلین کرتا ہے؟ مواد اس کو قرآنک لینس سے دیکھتا ہے۔ دیکھیں، قرآن بتاتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی، تو ان کی کل عمر اس سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اصحاب کہف کی مثال بھی آتی ہے۔ ہاں، وہ 300 سال سے زیادہ سوتے رہے بغیر کسی بایولوجیکل ڈیمیج کے۔ پھر حضرت خضر آج تک زندہ مانے جاتے ہیں۔ منطق یہ پیش کی گئی ہے کہ جو خالق لائف کے بایولوجیکل لاز بناتا ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے ان لاز کو آلٹر بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم تھیولوجیکلی اس دلیل کو مان بھی لیں کہ لمبی عمر ممکن ہے، لیکن
اسٹرکٹلی پریکٹیکل ٹرمز میں ایک غائب رہنما کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب اگر ایک فزیکل لیڈر سامنے موجود نہیں ہے جو لوگوں کو گائیڈ کر سکے تو لوگ اسے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اس مشکل کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے نا ان دروس میں ایک بڑا خوبصورت میٹافر استعمال کیا گیا ہے۔ مواد کہتا ہے کہ امام کی مثال اس سورج کی طرح ہے جو بادلوں کے پیچھے چھپا ہو۔ واو! اگر میں اس کو آج کی ٹیک ڈریون لینگویج میں کہوں تو یہ بالکل کسی ڈیوائس کے آپریٹنگ سسٹم کے کرنل جیسا لگتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم فون یوز کرتے ہیں نا تو ہمیں صرف انٹرفیس نظر آتا ہے، کور کوڈ یا کرنل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ بیک گراؤنڈ سے غائب ہو جائے تو اسکرین پر ہر چیز فریز ہو جائے گی، سسٹم کریش کر جائے گا۔ یہ بہت بہترین انالوجی دی آپ نے، اور مواد بھی اسی بات کو سمجھاتا ہے۔ لیکچرز میں ہے کہ جیسے سورج کی گریوٹی کی وجہ سے تمام سیارے اپنے مدار میں قائم ہیں۔ اگر سورج کو نکال دیا جائے تو صرف اندھیرا نہیں ہوگا